کسی بھی سیاسی پارٹی کا آخر کار جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا منشور لاگو کرے یا اس کا جو پلان ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرے، اور اس کے لیے اس کو حکومت میں آنا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ تبھی اس کے پاس وہ اختیارات ہوتے ہیں جس کی مدد سے وہ یہ کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں میں اپنا نظریہ، اپنا منشور، اپنا بیانیہ لے کر جائے اور رائے عامہ کو اپنے حق میں کرے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب دوسری سیاسی پارٹیاں اور سیاستدان جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی چیز لوگوں میں مقبول ہو رہی ہے، اس میں لوگوں میں پذیرائی مل رہی ہے اس کو، تو وہ چاہے اس سے اتفاق کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، وہ اس کو ایک سلوگن کے طور پر اپنا لیتے ہیں، اور اس طرح کم از کم پبلک میں، میڈیا پہ ایک اس ایشو کے بارے میں ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس سے سیاست کا رخ جو ہے وہ تھوڑا سا بدل جاتا ہے۔ جو ایشوز کل تک بالکل اگنورڈ تھے، نظر انداز ہو رہے تھے، ان کو لائم لائٹ میں لایا جاتا ہے، ان کو پبلک میں لایا جاتا ہے، اور اس سے ظاہر ہے کہ پھر اس سے میڈیا بھی متاثر ہوتا ہے، عوام میں آگہی بڑھتی ہے، اور میں پورے کانفیڈنس سے کہہ سکتی ہوں اس وقت کہ ہم اس میں، برابری پارٹی پاکستان اس میں آہستہ آہستہ کامیابی حاصل کر رہی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو دوں گی بلاول بھٹو زرداری کی۔ بلاول جو ہیں وہ آج کل بہت ایکٹیو ہو رہے ہیں، ان کا میرا خیال ہے الٹیمیٹ جو ان کا ایمبیشن ہے یا گول ہے وہ یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں اس ملک کے۔ تو وہ آج کل انہوں نے، آپ کو معلوم ہے پورے ملک میں انہوں نے ایک سیاسی کنونشنز کا، جلسوں کا، اور اس کے علاوہ انٹرویوز کا انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جس کے لیے شاید انہوں نے بہت زیادہ پیسے بھی خرچ کیے ہوں گے۔ تو ان کے ون آن ون انٹرویوز کافی زیادہ آ رہے ہیں، اور وہ میں نے سنے بیکاز آئی واز انٹرسٹڈ کہ یہ لوگ کہہ کیا رہے ہیں۔ وہ اکثر وہی الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہی اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں جو برابری پارٹی نے کی ہیں۔ اس میں سے انہوں نے 2-3 نکات جو مجھے امپورٹنٹ لگتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک تو انہوں نے حال ہی میں یہ کہا کہ اس ملک میں کم از کم آمدنی جو ہے وہ دگنی ہونی چاہیے، یعنی اس وقت اگر 32,000 ہے تو وہ 64,000 ہونی چاہیے۔ برابری پارٹی پاکستان نے 2018 میں یہ کہا تھا کہ منیمم ویج یا کم از کم آمدنی جو ہے وہ 50,000 ہونی چاہیے۔ یہ میں 5-6 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں، اور اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم آمدنی 1 لاکھ ہونی چاہیے، کیونکہ مہنگائی بڑھ گئی ہے اور لوگوں کی جو ضروریات ہیں وہ پوری بہتر طریقے سے پوری کرنے کے لیے کم از کم آمدنی 1 لاکھ ہونی چاہیے۔ تو بلاول صاحب نے یہ بات کم از کم ایک پبلک ڈومین میں کر دی ہے۔ اچھا، دوسری جو بات وہ اس سے بھی امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ عوام کے لیے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور نہ کہ ہم ان کے سامنے رکاوٹیں ڈالیں۔ اب یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے جو انہوں نے کی ہے۔ برابری پارٹی پاکستان تو قائم کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ عام لوگوں کو سیاست میں لایا جائے، عام لوگوں کو سیاسی لیڈرشپ میں لایا جائے، ان کو مین سٹریم پالیٹکس میں لا کے پھر ان کو اسمبلیوں میں بھیجا جائے، تاکہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے اپنی مرضی کے فیصلے خود کر سکیں، کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا نہ پاکستان میں خوشحالی آ سکتی ہے، نہ عام لوگوں کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو بلاول صاحب جو ہیں وہ عام لوگوں کے لیے ان کے نعرے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی عام لوگوں کو سیاست میں آنا چاہیے، دوسری طرف وہ خود کیا کر رہے ہیں؟ خود وہ الیکٹیبلز کے ساتھ مل کے تو سیاست کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو ٹکٹس دیے ہیں وہ سارے الیکٹیبلز کو دیے ہیں۔ ابھی ان سے جب اسی انٹرویو میں انہوں نے، جو ہوسٹ تھے، انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کیا آپ حکومت بنا لیں گے یا آپ کے پاس کتنی سیٹیں ہوں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کے 172 سیٹیں لینے میں اور حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب یہ کون لوگ ہیں سارے؟ یہ سارے الیکٹیبلز ہیں، یہ وہی جاگیردار، سرمایہ دار، وڈیرے، سرداری قبال، یہ سب وہی لوگ ہیں۔ تو ان کی جو منافقت ہے وہ اسی سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ابھی آپ نے دیکھا کہ ساؤتھ پنجاب میں الیکٹیبلز جو تھے وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے۔ زرداری صاحب کچھ عرصہ پہلے ان کے بارے میں یہ خبر تھی کہ زرداری صاحب نے بلوچستان میں اپنی چالیں چلنی شروع کر دیں، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ وہاں جا کے تو سرداری قبائل، یہ جو سردار ہوتے ہیں، قبائلی سردار، ان کے ساتھ، الیکٹیبلز کے ساتھ مل کے تو وہ ان کو اب پارٹی میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں۔ جو بلاول صاحب کہہ رہے ہیں
جو وہ نعرہ لگا رہے ہیں عام لوگوں کو سیاست میں لانے کا، جو وہ عام لوگوں کی سیاسی شرکت میں اور لیڈرشپ کا وہ ایک علم بردار بن رہے ہیں، ان کے ایکشنز جو ہیں وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ تو اگر وہ اس بات میں سنجیدہ ہیں، اگر بلاول صاحب خود مطلب وہ چاہتے ہیں کہ واقعی یہ لوگ آئیں، تو پھر اس کے لیے ایک لائحہ عمل دیں، ایک ہمیں بتائیں کہ وہ یہ کیسے کریں گے، اور بتائیں کہ اس کے لیے ان کے پاس پلان کیا ہے، کیونکہ ادروائز تو یہ خالی خلی باتیں ہیں نا۔ وہ خود آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اس بات کو بہت سیریس لیتے ہیں، ہم اس کو بالکل بھی نہیں ایک نعرہ نہیں بننے دینا چاہتے، ہم اس کو لوگوں کو پھر ایک دفعہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کی اجازت نہیں دے سکتے بلاول صاحب کو۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ سب کو خود اس بات کو سوچنا چاہیے اور ریجیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سارے سیاستدان ہمیشہ یہی کہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی ویب سائٹ پہ ایک ذوالفقار علی بھٹو کا ایک کال لکھا ہوا ہے، انگلش میں ہے، وہ لکھا ہوا ہے کہ if things do not change there will be nothing left to change, if either power must pass to the people or everything else will perish۔ مطلب یہ کہ اگر ہم نے تبدیلی نہیں لائی تو کوئی چیز رہ ہی نہیں جائے گی تبدیلی لانے کے لیے، اور یا تو طاقت جو ہے وہ عوام کے ہاتھوں میں منتقل کی جائے یا سب چیز ختم ہو جائے گی، اور یہ بالکل صحیح بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کرنے کے لیے بھی آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کہہ کون رہا ہے۔ مطلب بلاول زرداری خود ایک وڈیرے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو خود بھی وڈیرے تھے، وہ اسی طبقے سے بلانگ کرتے تھے جس میں یہ سارے الیکٹیبلز ہیں اس وقت۔ تو بھٹو صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی، اور اس وقت ان کے پاس ساتھ لیفٹ کے بہت سے لیڈرز آئے تھے، بہت سے لوگ آئے تھے جن کے کندھوں پہ سوار ہو کے، جن کی سپورٹ سے پھر ذوالفقار علی بھٹو حکومت میں آئے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی پارٹی جو کہ پیپلز پارٹی ہے، جس کی اب وراثت جو ہے وہ بلاول کے پاس ہے، انہوں نے وہ بنائی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا جب بھٹو صاحب، ذوالفقار علی بھٹو جب وہ حکومت میں آئے، تو پھر انہوں نے وہ جو لیفٹ کے جو نظریاتی لوگ تھے ان کو سائیڈ لائن کر دیا۔ تو کس کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے؟ انہوں نے اپنے ارد گرد پھر انہی وڈیروں کو، پھر انہی جاگیرداروں کو، پھر انہی جو عرب کھرب پتی لوگ تھے انہی کو انہوں نے عہدے دیے، انہی کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے، اور آخر کار آپ کو معلوم ہے کہ پھر کیا ہوا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ۔ ان کو پھانسی ہوئی، تاریخ کا حصہ ہے، اور اس وقت ان کی کتاب میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے دو طبقات کے درمیان ایک مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کی، مصالحت کی کوشش کی، لیکن یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو بلاول اس وقت بات کر رہے ہیں اس کے لیے ان کو، اگر وہ واقعی سیریس ہیں، اگر وہ واقعی سمجھتے ہیں، تو پھر ان کو ایک طریقہ بتانا پڑے گا، اور ان کو یہ جو شاہانہ اپنے طور طریقے ہیں کہ وہ بلاول ہاؤس میں رہتے ہیں، اپنے بڑے بڑے پروٹوکول کے ساتھ پھرتے ہیں، آئی تھنک کہ ان کو چینج کرنا پڑے گا یہ۔ تو ایکچولی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر بلاول بھٹو زرداری اس بات میں بالکل سیریس ہیں تو ان کو برابری پارٹی پاکستان میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ برابری پارٹی پاکستان عام لوگوں کی پارٹی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں کو ہی سیاست میں لانا چاہیے، انہی کو ٹکٹ دینے چاہیے، انہی کو اسمبلیوں میں بھیجنا چاہیے۔ تو اگر وہ آ جاتے ہیں تو ظاہر ہے برابری پارٹی پاکستان ان کو ٹکٹ تو نہیں دے گی، لیکن وہ اپنی سپورٹ سے وہ پارٹی کے لیے، اس نظریے کے لیے، اس مقصد کے لیے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر وہ سنجیدہ ہیں۔ اگر وہ یہ نہیں کرتے تو آپ جان لیں کہ وہ صرف نعرے لگا رہے ہیں، اور وہ پھر ایک دفعہ آپ کو لال بتی، ٹرک کی بتی، جو بھی آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ تو یہ آپ کو پوچھنا چاہیے، جہاں جہاں بلاول جاتے ہیں، بلکہ جو میڈیا میں لوگ بیٹھے ہیں، جو ان کو انٹرویوز کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت بہت ایکٹیو ہیں، ان کو یہ سوال کرنا چاہیے۔ میں میڈیا کے لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ وہ بلاول صاحب سے اس بات کی وضاحت مانگیں کہ کیا مطلب ہے ان کا اس سے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ برابری پارٹی پاکستان ایک طبقاتی سیاست اس ملک میں کرنا چاہتی ہے، اور اس کا بالکل سمپل کلیئر یہ نظریہ ہے کہ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو تمام وسائل اور اپرچونٹیز کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ لوگ چند لوگ ہوتے ہیں، یہ چھوٹا سا طبقہ ہوتا ہے، 1%، 2%۔ جو باقی لوگ ہوتے ہیں جو سارے ان کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں، وہ 99% ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے مفادات ایک دوسرے سے متصادم ہوتے ہیں، اپوزٹ ہوتے ہیں،
کیونکہ اگر ہم منیمم ویج کی یا کم از کم اجرت ہم کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ کریں گے، تو اگر اسمبلی میں قانون بنانے والے ہی سارے جاگیردار سرمایہ دار ہوں گے تو وہ کیوں اس بات کو اپروو کریں گے؟ وہ کیوں چاہیں گے کہ ہمارے جیب سے جو ہے یہ مطلب ہمارا منافع کم ہو جائے اور ہمارے جو مزدور ہیں ان کو ہم یہ تنخواہیں یا اجرت دینا شروع کر دیں؟ وہ نہیں چاہیں گے۔ اسی طرح اگر ہم لینڈ ریفارمز کی بات کرتے ہیں اور اگر اسمبلی میں سارے آپ کے جاگیردار سرمایہ دار بیٹھے ہوں گے تو وہ کبھی بھی یہ قانون پاس نہیں ہونے دیں گے۔ تو دیکھیے یہ طبقاتی جو ڈفرینس ہے لوگوں کا، یہ آپ کم نہیں کر سکتے۔ اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ آپ اسمبلی میں اگر اس ملک میں 99% 90% لوگ جو ہیں وہ عام لوگ ہیں، تو پھر اسمبلی میں جو نمائندے بیٹھے ہیں ان کی تعداد بھی 99% ہونی چاہیے۔ جب یہ کمپوزیشن ہوگی تو پھر آپ کہیں گے کہ ہاں اب ان لوگوں کی رائے شامل ہے اور یہ ملک میں میجورٹی میں ہے۔ تو جمہوریت تو آخر کار یہی ہوتی ہے نا کہ جو میجورٹی میں لوگ ہوتے ہیں وہی فیصلے کرتے ہیں، ادروائز تو جمہوریت نہیں ہے۔ پاکستان میں تو اس وقت اولیگارکی ہے، اس کو ہم جمہوریت تو نہیں کہہ سکتے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی پالیٹکس ہو۔ تو اگر بلاول بھٹو زرداری سیریس ہیں اور وہ واقعی چاہتے ہیں کہ عام لوگ جو ہیں وہ سیاست میں آئیں، تو پھر ان کو اپنا پورا جو ایک کردار ہے، ان کے جو ایکشنز ہیں وہ بھی بدلنے ہوں گے، صرف منہ سے نہیں باتیں کرنی ہوں گی، کیونکہ ادروائز اٹ ول بی جسٹ ایمپٹی ورڈز۔ اور ایک اور بات جو مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی، آج میں جب لاہور میں ڈرائیو کر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ ایک رکشے کے پیچھے بلاول کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ تو دیکھیے بلاول صاحب نے آخر کار وہ بھی ہمارا طریقہ اپنایا، کیونکہ برابری پارٹی پاکستان سب سے بڑی پہلی پارٹی ہے اس ملک میں جس نے کہ رکشہ پہ اپنے فلیکسز لگائے، رکشہ پہ اس سے اپنی تشہیر کی اور رکشہ کے ذریعے اس نے اپنا پیغام جو تھا وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو بلاول صاحب نے بھی آج میں نے دیکھا کہ ان کے بھی رکشے پہ بلاول کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ برابری پارٹی پاکستان اس ملک میں سیاست کا رخ چینج کر رہی ہے۔ اور دیکھیے جتنی جو بھی باتیں ہم کر رہے ہیں، اگر ہماری باتیں آپ لوگوں کو، عام لوگوں کو سمجھ آ رہی ہیں، پسند آ رہی ہیں، تو آپ اپنی آواز ملائیے۔ برابری پارٹی کی آواز کے ساتھ آپ کی آواز ملائیں، ملنی چاہیے۔ اور جب یہ آواز ملے گی، جب یہ آواز بڑی ہوگی تو اس ملک میں سیاست کا رخ چینج ہوگا۔ ایک دن ضرور ہوگا کہ برابری پارٹی پاکستان حکومت میں آئے گی، لیکن اس سے پہلے بھی ہم ایک بہت بڑی تبدیلی اس ملک میں لے کے آ سکتے ہیں اگر آپ اس بات کو سمجھتے ہیں اور اپنی آواز اس میں شامل کرتے ہیں۔